السلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم میدان کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جو قافلہ بچا تھا وہ مدینے کیسے پہنچا اس کے بارے میں جانیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اسیر کربلا شام سے رہا ہونے کے بعد واپسی پر عربینے کے دن کربلا پہنچے تھے اور چند دن کربلا میں قیام کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسیرین کربلا جب ربیع الاول کے ابتدائی ایام میں مدینہ کے نزدیک پہنچے تو امام سجاد علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر کے باہر ہی خیمے نصب کیے جائیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بشیر بن حضلم سے فرمایا، شہر کے اندر جاؤ اور میرے والد گرامی کی شہادت کی خبر لوگوں تک پہنچاؤ۔ بشیر مسجد النبوی کے پاس جا کر روتے ہوئے اس جملے کو پڑھتے ہیں، اے مدینے کے رہنے والوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ حسین بنت علی مارا گیا ہے اور میرے آنسو جاری ہیں۔ ان کی لاش کربلا میں خاک و خون میں بھری ہے اور ان کا سر نیزوں پر لٹکا ہوا ہے۔ بشیر بن حضلم حضرت امام سجاد علیہ السلام کے حکم سے مدینہ میں آیا تھے تاکہ لوگوں کو کربلا کے دلسوز واقعے اور اسیران اہل بیت علیہ السلام کی مدینہ واپسی سے مطلع کریں۔ بشیر مدینے میں منادی سنا رہا تھا کہ اے اہل مدینہ، اہل بیت طاہرین کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ آ گیا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، واقعہ کربلا کے بعد بشیر بن حضلم نے مدینہ میں لبنین سے ملاقات کی تاکہ ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر انہیں سنائے۔ وہ امام سجاد علیہ السلام کی طرف سے بھیجی گئی تھی۔ حضرت لبنین نے بشیر کو دیکھنے کے بعد فرمایا، اے بشیر بن حضلم، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا خبر لائے ہو؟ بشیر بن حضلم نے کہا، خدا آپ کو صبر دے، آپ کے بیٹے عباس قتل کیے گئے ہیں۔ لبنین نے فرمایا، مجھے حسین علیہ السلام کی خبر بتاؤ۔ بشیر بن حضلم نے ان کے باقی بیٹوں کی شہادت کی خبر کا اعلان کیا، لیکن حضرت لبنین مسلسل امام علیہ السلام کے بارے میں پوچھتی رہیں اور صبر و شکنائی سے بشیر کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے بشیر، مجھے ابھی عبداللہ حسین کی خبر بتاؤ، میرے بیٹے اور جو کچھ اس نیلے آسمان کے نیچے ہے، عبداللہ حسین پر قربان ہو۔ جب بشیر بن حضلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تو حضرت لبنین نے ایک آہ بھری آواز میں فرمایا، اے بشیر، تو نے میرے دل کی رگ کو پاڑا پاڑا کیا۔ اور اس کے بعد نعرہ جاری کی۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مدینہ میں پہنچنے کے بعد حضرت لبنین کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کے بیٹوں کی شہادت کے بارے میں تسلیت و تعزیت ادا کی۔ حضرت لبنین علیہ السلام کی اہم خصوصیات میں سے زمانہ اور اس کے مسائل کی طرف ان کا توجہ کرنا ہے۔ انہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد نوحہ خوانی اور مسیح سرائی سے استفادہ کیا تاکہ کربلا والوں کی مظلومیت کی آواز کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ وہ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ جو اپنی ماں کے ساتھ کربلا میں تھے اور عاشورہ کے واقعات کو بیان کرنے کی ایک زندہ سند تھے، کہ ہمراہ بقیہ میں جا کر نوحہ خوانی کرتی تھیں اور شورے